السلام علیکم۔ پچھلے ایک دہائی سے بہت سارے ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہوئے ہیں اور ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ گرم ہوگا اور ہر نیا سال پچھلے سال کی ریکارڈ توڑ دیتا ہے، جو ہماری ماحول اور انسانی زندگی کے لیے ایک بہت پریشان کن بات ہے۔ یعنی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ماحول تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس 2021 COP26 کا آغاز اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں ہو چکا ہے، جہاں 200 ممالک کے نمائندے اور سربراہان یہ اعلان کریں گے کہ سن 2030 تک وہ کیا اقدامات لیے جائیں گے جن کی بدولت کرۂ ارض کی موسمیاتی تبدیلی کی اثرات سے بچایا جا سکے۔ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ زمین کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے تباہی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت بھی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا اور یہ ہمارے ماحول پر یہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ انسانی سرگرمیوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں اضافہ کیا ہے، جو درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے؟ کسی ایک علاقے کی آب و ہوا اس کے کئی سالوں کے موسم کا اوسط ہوتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اس اوسط میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔ زمین اب بہت تیزی سے ماحولیاتی تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے اور عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ آب و ہوا کے تبدیلی ہمارے طرز زندگی کو بدل دے گی، جس سے پانی کی قلت پیدا ہوگی اور خوراک پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ خطے خطرناک حد تک گرم ہو سکتے ہیں اور دیگر سمندر کی سطح میں اضافے کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ موسم میں شدت کی وجہ سے پیش آنے واقعات جیسے گرمی کی لہر، بارشیں اور طوفان بار بار آئیں گے اور ان کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی زندگیوں اور ذریعہ معاش کے لیے خطرہ ہوگی۔ غریب ممالک کے شہریوں کے پاس حالات کے مطابق ڈھلنے کا امکان کم ہوتا ہے اور اس لیے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ قطبی برف اور گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ نشیبی ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ سمندروں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ جب سائبیریا جیسی جگہوں پر منجمد زمین پگھلتی ہے، وہاں میتھین جو ایک گرین ہاؤس گیس ہے فضا میں خارج ہوتی ہے، جس سے موسمیاتی تبدیلی کی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے۔ جنگل کے آگ کے لیے سازگار موسمی حالات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ان کے علاقے میں تبدیلیاں آئیں گی، جانوروں کی کچھ اقسام نئے علاقوں میں منتقل ہو جائیں گی، لیکن موسمیاتی تبدیلیاں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ بہت سی اقسام کے ناپید ہونے کا امکان ہے۔ قطبی رچھوں کے غائب ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ برف جس پر وہ انحصار کرتے ہیں تیزی سے پگھل رہی ہے۔ بحر اوقیانوس کی سالمن مچھلی کی آبادی تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جن دریاؤں میں ان کی افزائش ہوتی ہے ان کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ کورل ریف غائب ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی وجہ سے سمندر میں تیزابیت بڑھ رہی ہے۔ آب و ہوا میں ہمیشہ قدرتی تغیرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے اب عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ماضی میں جب سے لوگوں نے تیل، گیس اور کوئلے کا استعمال شروع کیا، یہ ایندھن بجلی کے کارخانوں، ٹرانسپورٹ اور گھروں کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان فوسل فیولز کو جلانے سے گرین ہاؤس گیسیں خارج ہوتی ہیں، جو سورج کی توانائی کو پساتی ہیں۔ فضا میں ایک گرین ہاؤس گیس جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، اس کی مقدار 19ویں صدی کے بعد سے تقریباً 50% گزشتہ 2 دہائیوں میں اس میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز میں اضافے کی ایک اور وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ جب درختوں کو جلایا جاتا ہے یا انہیں کاٹا جاتا ہے تو عام طور پر ان میں کاربن کا ذخیرہ ہوتا ہے، ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے کو گلوبل وارمنگ کے لیے محفوظ حد تک مقرر کیا ہے۔ اگر درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو قدرتی ماحول میں نقصان دہ تبدیلیاں انسانوں کے طرز زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا ہوگا
اور صدی کے اختتام تک 3 ڈگری سینٹی گریڈ اس سے زیادہ کے اضافے کی پیشنگوئی کی جا چکی ہے۔ برطانیہ انتہائی بارش کی وجہ سے سیلاب کے خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ بحر الکاہل کے نشیبی جزیروں والے ممالک بڑھتی سطح سمندر کی وجہ سے پانی کے نیچے غرق ہو سکتے ہیں۔ بہت سے افریقی ممالک خشک سالی اور خوراک کی قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ شمالی امریکہ میں بگڑتی خشک سالی کی وجہ سے مغربی حصے متاثر ہوں گے، جبکہ دیگر علاقوں میں اضافی بارش اور زیادہ شدید طوفان آنے کا امکان ہے۔ آسٹریلیا کا سخت گرمی اور شدید خشک سالی کی لپیٹ میں آنے کا امکان ہے، لیکن اس کے لیے حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ دنیا کے مختلف ممالک سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے اہداف اپنائیں جو ان کے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو اس صدی کے وسط تک 0 تک لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اخراج مساوی مقدار جذب کر کے متوازن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر درخت لگانے کے ذریعے امید یہ ہے کہ یہ درجہ حرارت میں تیزی سے ہونے والے اضافے کو روک کر موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک ترین اثرات پر قابو پا سکیں گے۔ اس کے لیے سائنسداں کیا کر رہے ہیں؟ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں سائنسدانوں کی معلومات ہر وقت بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ اب آب و ہوا کے تبدیلیاں اور کسی ایک موسمی واقعے جیسا کہ سخت بارش اور گرمی کی لہر کے درمیان ربط کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ امید کی جا رہی کہ مستقبل میں ایسی موسمی آفات کا بہتر اندازہ لگا سکیں گے، لیکن اس کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو بھی کچھ کرنا ہے۔ سفر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ یا سائیکل کا استعمال کر کے گاڑیوں پر انحصار کو کم کریں، اپنے گھروں کو انسولیٹ کریں، ہوائی سفر کم کریں، گوشت اور دودھ کے استعمال میں کمی کریں۔